next eternity, he can never tell where his influence stops. Now I would like to call the administrator of the school. As an administrator, he has shaped the conditions of our students and teachers to work hard and succeed. We are forever grateful for your impact on this school. With a great applause, I would like to call Sir Umair Shahid on the stage. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ وہ اشعار ہیں جو آپ اسٹیج پہ موجود پینافلیکس میں لکھے ہوئے دیکھ رہے تھے. آج کا دن ہم 6 ستمبر یوم دفاع کا دن 11 ستمبر کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو اپنی پاک فوج کے بارے میں کچھ معلومات ہونی چاہیے. پاکستان کی فوج دنیا کی 10 بڑی افواج کے اندر شمار ہوتی ہے، جس میں صلاحیتوں کے اعتبار سے، اور جبکہ ہماری جو ایجنسی ہے ISI ہے وہ دنیا کی فرسٹ ایجنسی کے طور پہ دنیا میں مانی جاتی ہے. ہماری فوج کا موٹو ہے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ. تو فوج کا موٹو ہے ایمان، تقوی اور جہاد. ایمان کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ یقین رکھتے ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری نبی ہیں. ختم نبوت پہ ایمان ہو، اللہ پہ ایمان ہو، اور ایمان آپ کو ہر برے کام کو نہ کرنے کا جذبہ دیتا ہو، یہ ایمان ہے. تقوی سے مراد گناہوں سے بچنا ہے. متقی آدمی وہ نہیں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ساری رات تلاوت کرتا رہے، عبادات بہت اچھی ہوں، وہ بھی متقی ہے، مگر عبادات کے ساتھ وہ گناہوں سے بچتا ہو، اس کے معاملات صحیح ہوں، لوگوں کا حق ادا کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہو. اسی طرح سے جہاد فی سبیل اللہ، ہماری افواج پاکستان کے جو لوگ بارڈرز پہ اس وقت بھی موجود ہیں، جب ہم گھروں میں آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، آپ اسکولز میں آرام سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کالج یونیورسٹیز میں پڑھائی چل رہی ہوتی ہے، بازاروں میں لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنا آرام و سکون چھوڑ کے سرحدوں پہ پہرا دے رہے ہوتے ہیں یا اسلحے کی مینٹیننس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب جہاد کا حصہ ہے، اور جہاد اسلام کا ایک قطعی فریضہ ہے جو ہماری افواج پاکستان بہت اچھے طریقے سے، اسٹیبل طریقے سے ادا کر رہی ہے. دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جن کی افواج اسٹیبل نہیں ہوتی، تو ان پہ کبھی کوئی ملک حملہ کر دیتا ہے، کبھی کوئی مشکل ہوتی ہے. تو ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم جو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگاتے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو استقامت سے موجود رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں. انہی میں سے کچھ شہداء کرام کی تصویریں آپ کے سامنے پینافلیکس پہ موجود ہیں. اور جو نشان حیدر بنا ہوا ہے، یہ سب سے بڑا ملٹری اعزاز ہے، ایوارڈ ہے، جو کسی بھی آرمی پرسن کو یا کسی بھی پرسن کو دیا جاتا ہے. تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ کا پاکستان میں رہنا، پاکستان آپ کا وطن ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے یہاں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم قربانی فلاں چیز کی کر سکتے ہیں اور فلاں چیز کی طرف نہیں کر سکتے. ہم قربانی جس چیز کی بھی چاہیں کر سکتے ہیں. انڈیا میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں گائے کی قربانی نہیں کر سکتے. تو یہ آزادی نہیں ہے نا. آزاد انسان، آزاد شہری ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کا احساس ہمیں بعض دفعہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے کبھی غلامی دیکھی نہیں. مگر وہ ممالک جہاں قربانی کے لیے مسائل ہیں، جہاں زندگی گزارنے کے لیے مسائل ہیں، بعض دنیا کے علاقے ایسے ہیں جہاں اذان دینے پہ پابندی ہے. بعض علاقے ایسے گزرے جن لوگوں نے، یہ جو آپ کا رشیا سے اسٹیٹس آزاد ہوئی، سمرقند، بخارا والی، ازبکستان، تاجکستان، تو پاکستان سے ایک عالم وہاں گئے تو ان کے سامنے 200 بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو جو میزبان تھے انہوں نے کہا آپ ان سے مختلف طرف سے، مختلف جگہوں سے قرآن مجید سنیں. تو انہوں نے کسی بچے سے کہا پہلا سپارہ سنائیں، کسی بچے سے کہا سورہ بقرہ میں سے کچھ سنائیں، کسی سے سورہ ملک میں سے. پورے قرآن مجید میں تھے، مختلف جگہوں سے انہوں نے صورتیں سنی. تو وہ سب بچے سنانے لگے. اب میزبان نے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھیں.
تو انہوں نے قرآن مجید دیا اور کہا کہ دیکھ کے پڑھیں. اب وہ بچے کبھی قرآن مجید کو دیکھتے تھے, کبھی میزبان کو دیکھتے تھے, کبھی مہمان کو دیکھتے تھے, اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب رونے لگے. تو انہوں نے کہا کہ ان بچوں نے قرآن مجید کبھی فزیکل سینس میں کتاب کی صورت میں دیکھا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں قرآن مجید پڑھنے پہ پابندی تھی, تو ہم نے کیا کیا ہے کہ شراب کی بوتلیں سامنے رکھ کے, کبھی کوئی اندرون تہہ خانے بنا کے, کبھی یہ کر کے کہ کسی کلب کے اندر جو ہے بیسمنٹ بنا کے ان بچوں کو سینہ بسینہ قرآن حفظ کرا ہے کہ حافظ کو قرآن حفظ تھا, اس کو یاد تھا, اس نے ان بچوں نے قرآن مجید کبھی فزیکلی دیکھا ہی نہیں, تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دیکھ کے کیسے پڑھتے ہیں. آپ ان سے ویسے پوچھیں تو یہ پڑھیں گے, تو کتنی بڑی بات ہے. ہمارے اوپر تو ایسا کبھی کوئی بین ہونے کا ہم نے سوچا ہی نہیں. تو یہ ہوتی ہے غلامی. تو آج جو ہم آزاد ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب آپ کبھی نوافل پڑھیں تو شکر آزادی کے بھی نوافل پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد رکھا ہے, اور اس کے پیچھے لوگوں کی قربانیاں ہوتی ہیں. ظاہر ہے کسی فیملی سے, مجھے معلوم ہے آپ میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے فادر آرمی میں ہیں, پولیس میں ہیں, نیوی میں ہیں, ایئر فورس میں ہیں. کل کو آپ نے بھی انشاءاللہ جانا ہے, آپ کے بھائیوں نے جانا ہے, آپ نے جابس کرنی ہے, آپ نے فیملیز کو سنبھالنا ہے. تو آپ کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ صرف اس لیے نہیں آئے کہ پڑھا لکھا, جاب کی زندگی گزاری اور جو ہے وہ انتقال ہو گیا. آپ ایک نظریے کے تحت آئے ہیں کہ آپ نے اپنے ارد گرد والوں کے لیے بھی سوچنا ہے, صرف اپنے لیے نہیں سوچنا, معاشرے کے لیے بھی سوچنا ہے. کوئی برائی ہو رہی ہو تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنی ہے, نہیں تو زبان سے برا کہنا ہے, نہیں تو سب سے آخری درجہ ہے حدیث کے روح سے کہ اس کو دل سے برا سمجھنا ہے. اگر کوئی برائی ہو رہی ہے اور ہمیں دل سے بھی وہ بری نہیں لگ رہی نا, تو یہ پھر ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیز ہے. تو آپ جب تعلیم حاصل کرتے ہیں بیٹا تو صرف کتابیں نہیں پڑھتے, بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تعلیم و تربیت دیتے ہیں. تو تربیت کیا ہے کہ آپ گھر جائیں تو آپ کے بہن بھائیوں میں مقابلہ ہونا چاہیے کہ والدہ کی ٹانگیں کون دبائے, فادر کے سر میں کون تیل ڈالے, اس میں بہن بھائیوں میں مقابلہ ہونا چاہیے. ٹیچر سے کون زیادہ رسپیکٹ سے. مجھے آج کل محسوس ہو رہا جو بچے اکیڈمک میں جتنا اچھا ہو جاتے ہیں نا, جن کا ایکسنٹ جتنا اچھا ہوتا ہے, دوز اسٹوڈنٹ ہو آر ہیونگ گڈ ایکسنٹ, گڈ کمیونیکیشن اسکلز, گڈ ان میتھمیٹکس, گڈ ان سائنس, وہ پھر بدتمیز ہو جاتے ہیں, وہ ٹیچرز کی رسپیکٹ نہیں کر رہے. یہ بہت خطرناک چیز. آپ دیکھیں کوئی فروٹس کا پھل کا درخت ہوتا ہے نا, تو جتنے پھل اس پہ لگتے ہیں, جتنے فروٹس اس پہ موجود ہوتے ہیں, وہ اتنا جھکتا چلا جاتا ہے. تو آپ جتنا اچھا اکیڈمکس میں ہوتے چلے جائیں, آپ اتنا زیادہ ٹیچرز کی رسپیکٹ کریں تو آپ کے چھوٹے آپ کی رسپیکٹ کریں گے. یہ کوئی ایکسیلنس کی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹیچر کے آمنے سامنے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کوئی بات کر سکیں, اور آپ ٹیچر سے جو ہے رسپیکٹنگ وے میں اکیڈمک کے کویشچنز آپ کریں, مگر رسپیکٹ آپ کی. اگر آپ کے فادر آپ کی مدر کو کہیں کہ بھائی آپ نے بچوں کو مارنا نہیں ہے, بغیر مارے کرنا ہے, ایز وی انسٹرکٹیڈ ٹو دا ٹیچرز دیٹ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹچ دا اسٹوڈنٹس, تو اب اسٹوڈنٹ اس پہ شیئر نہ ہو جائیں گے, اب تو مس مار ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے مس آپ مار کے دکھائیں, میں کمپلین کر دوں. تو ایسے بچوں کو ہم الگ سے آفس میں بلا کے پٹائی کریں گے, بعض دفعہ پیرنٹس کے سامنے بلا کے پٹائی. تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا رویہ ٹیچرز کے ساتھ ایکسٹرا رسپیکٹنگ ہونا چاہیے. اور 10 سال بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو بچے اپنے ٹیچرز کے ساتھ جتنا زیادہ رسپیکٹنگ بیہیویئر رکھتے ہیں, دنیا میں فیلڈ میں جا کے ان کو اتنی رسپیکٹ ملتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ترقی دیتا ہے, فائنینشلی, مورلی, ہر طریقے سے. آپ کے سر ساجد موجود ہیں, ہم موجود ہیں, تو الحمدللہ ہم اپنے ٹیچرز کو ایکسٹرا رسپیکٹ دیتے ہیں. آج بھی کہیں نظر آتے ہیں تو گاڑی سے اتر کے, بائک سے اتر کے, بہت زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے اسٹوڈنٹس ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک چین ہے, آپ اس کو اویل کریں گے. اور پیرنٹس کے ساتھ بہت زیادہ, ایک وقت کا کھانا آپ کی پسند کا نہ ہو, کیا بنا لیا کیا نہیں کر لیا, آپ ذرا مینیج کر کے دکھائیں ایک ہفتہ, جتنا مدر مینیج کرتی ہیں کر سکتے ہیں. امی چلی جائیں کہیں تو پتہ چل جاتا ہے اچھی طریقے سے کس طریقے سے گھر چلتا ہے. تو رسپیکٹ اور قدر ہونی چاہیے, یہ تعلیم کا حصہ ہے. دیٹ از دا پارٹ آف دا ایجوکیشن, دیٹ از ناٹ اندر تھنگ. یہ ایجوکیشن, ایجوکیٹڈ بندہ وہی ہوتا ہے جس کے اندر تربیت کا سینس بھی ہو, جس کی یہ ساری چیزیں بالکل کلیئر ہوں, اینڈ ہی اور شی شوڈ بی پازیٹیو. وہ پازیٹیو سوچتا ہو, وہ یہ نہ ہو کہ کوئی بھی کام ہو تو وہ اس کو نیگیٹو سوچے, پازیٹیو سوچتا ہو.